السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ 10 سے 16 اکتوبر 2011 کا احوال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس حصے کا آغاز کرنے سے پہلے بات کریں گے کہ اس ہفتے میں جو سب سے اہم ایونٹ آ رہا ہے وہ ہے 29 سال کے بعد زحل چونکہ اپنے شرف کے مقام پہ آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شمس بھی آ رہا ہے، اور شمس چونکہ یہاں کافی نیگیٹو یا منفی اثرات کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے منفی اثرات کی وجہ سے اس کے جو ہمیں مثبت یا پازیٹو جو اثرات ملنا تھے، فوائد ملنا تھے، ان میں خاطر خواہ کمی ہو جائے گی. لیکن یہ سلسلہ چلے گا 16 اور 17 کی درمیانی رات تک. اس کے بعد جب 17 سے یہ نکلے گا 1-2 دن میں اسٹیبل ہوگا، اور یقیناً جب 19 اور 20 کو خاص طور پہ یہ اپنے عروج پہ پہنچے گا تو اس وقت اگر کوئی عمل کیا جائے گا یا آپ کو دعا کریں گے، پڑھائی کریں گے، اپنے نوافل صدقات کی طرف چلیں گے تو یقینی طور پر اس میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکیں گے. اور اگر کوئی آپ نے اپنا کو عمل کرنا ہے یا اور کچھ اسی طرح کے سلسلے آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں تو یقیناً اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکے گی. مجموعی طور پر یہ سلسلہ جو ہے اس کی ابتدا جو ہے یہ 10 سے ہو رہی ہے، بلکہ 9 اور 10 کی درمیانی رات میں ہو جائے گی، اور یہ 16 تاریخ تک یقینی طور پر یہ جو دن ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے بہت دیر میں دوبارہ آنے کا ہے، اور شاید ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئے یہ 29 سال کے بعد. تو اس لیے اس ہفتے میں اپنے معاملات کو انتہائی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا، سمجھیے گا، نئے معاہدے کرنے میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، اور اچھی طرح سے مشاورت کر کے اپنے آپ کو ان ساری علائشوں سے بچا کے اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کیجیے گا. ورنہ اپنے معمولات کو جاری رکھیے گا، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں آئے گی، اور اگر ایسی پرابلم آتی بھی ہے تو 2-3 دن میں انشاءاللہ وہاں سے آپ کلیئر ہو جائیں گے. اس حصے کا آغاز کرتے ہیں برج سرطان کینسر موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کی شمسی زائچے کے مطابق آپ کے چاروں ستارے یعنی شمس، زحل، عطارد اور زہرہ آپ کے زائچے کے چوتھے گھر میں اجتماع ہونے سے آپ کو گھریلو خوشیاں نصیب ہو سکیں گی، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. جبکہ 10 اکتوبر کو ستارہ زہرہ اور 14 اکتوبر کو عطارد کے زائچہ کے 5ویں گھر میں جانے سے آپ کا تعلیم سے لگاؤ بڑھ سکے گا، مگر عشق و محبت کی طرف رغبت بڑھنے سے آپ کے لیے باقی معاملات کو نپٹانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. مشترکہ آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں قیام آپ کی روحانی خواہشات کے پورا ہونے کی علامت ہے، مگر خانہ مال میں مریخ کی موجودگی آپ کو مالی لین دین میں محتاط رہنے کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کرتی رہے گی، آپ کی توجہ سے جانب مبذول کرتی رہے گی. جبکہ اس ماہ کی سب سے اہم نظر جو ہے وہ 12، 13، 14 اور 15 اکتوبر کو قائم ہوگی. وہ حبوط یافتہ شمس اور شرف یافتہ جو ہے زحل اس کا کران ہوگا، جس سے زحل شرفی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کو مناسب یا متوقع فوائد وہ نہ دے سکے گا جو شرفی زحل آپ کی زندگی میں لا سکتا تھا. لیکن پھر بھی محدود خواہشات کے ساتھ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو لوہے شرف زحل کا حصول ممکن بنانا ہوگا، اور اس کے لیے علاوہ اپنے اسم اعظم کی تکرار اور صدقات و نوافل کی ادائیگی بھی ضروری بنانا ہوگی. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 10 اکتوبر کو دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا. 11 اکتوبر کو شریک کار سے کاروباری معاملات میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، لہذا محتاط رہیے گا. 12 اکتوبر کو درپیش معاملات مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. 13 کو نامکمل کام جو ہے بخوبی انجام کو پہنچ سکیں گے. 14 اکتوبر کو آپ کے ڈپریشن میں کمی آ سکے گی. 15 اکتوبر کو خواہشات کی تکمیل ہونے کے علاوہ محبت سے متعلقہ معاملات میں بھی خاطر خواہ جو آپ کو فوائد حاصل ہو سکیں گے یا آپ کی منزل آپ تک پہنچ سکے گی. 16 اکتوبر کو اپنے مسائل کا خاتمہ کر کے خوشگوار تبدیلیاں لا سکیں گے. رواں ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سادہ اثرات کے جو حامل دن وہ 13 اور 14 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے. انجوائے کیجیے گا لیکن احتیاط کے ساتھ. برج اسد لیو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کی شمسی زائچہ کے تالے میں تمام ماہ ستارہ مریخ قیام پذیر رہتے ہوئے اس امر کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے غصہ اور جذبات کو کنٹرول میں رکھا یا قابو میں رکھا تو آپ کو اس میں اپنی منصوبہ بندی کو مستحکم حکمت عملی کے باعث کہیں ایک کامیابی کو جانب لے جانے میں کامیابی میسر آ سکے. یہ کامیابیوں کی کامیابی میسر آنا بہت کم ہوتا ہے، تو آپ ضرور اس سے انجوائے کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا، یعنی آپ نے اپنے غصہ اور جذبات پر قابو نہیں رکھا، تو نتائج جو ہیں وہ آپ کی توقعات کے بالکل برعکس بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کسی کا دوش نہیں ہوگا، کسی کا قصور نہیں ہوگا. اٹس آل اپ ٹو یو. چاروں ستارے جن میں آپ کا حاکم ستارہ شمس بھی شامل ہے آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ماہ آپ کے عزیز و اقربا سے متعلقہ معاملات، بہن بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے میں کامیابیوں کا حصول اور غیر معمولی سفر جو ہیں وہ خاص اہمیت جو ہے وہ اہم ثابت ہو سکیں گے، اہمیت اختیار بھی کر سکیں گے. اس ماہ کی سب سے اہم نظر جو ہے 12، 13، 14 اور 15 اکتوبر حبوط یافتہ شمس اور شرف یافتہ زحل کے کران کے باعث شرف
زحل جو ہے وہ شرفی درجات پر شمس کے زیر اثر ہونے سے بہت سی توقعات کو پورا کرنے میں ناکام رہے گا، جس سے بعض افراد کو مایوسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس دوران اپنے حاکم ستارے کے حبوط یافتہ ہونے کا علاج روحانی تدابیر اختیار کر کے اور اپنے متعلقہ ستارے کے صدقات کی ادائیگی کی وجہ سے فیض حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، جبکہ زحل کے مثبت اثرات کے حصول کے لیے لوح شرف زحل کا حصول جو ہے وہ ممکن بنانے کی کوشش کیجیے گا، لیکن اس کے صدقات، اسم اعظم اور نوافل کی ادائیگی کے بارے میں مکمل تفصیل بھی حاصل کر لیجیے گا اور اپنے پاس رکھیے گا، تاکہ جب وقت آئے، جب یہ ٹائم آ جائے آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کوئی اسم اعظم پڑھنا ہے، تو آپ کے لیے اس وقت مشکل نہیں ہو۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ: 10 اکتوبر کو کاروباری معاملات میں فائدہ ہو سکے گا اور نامکمل کام مکمل کر سکیں گے۔ 11 اکتوبر کو قسمت کا ساتھ شامل حال رہے گا۔ 12 اکتوبر کو شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ 13 اکتوبر کو غلط فہمیوں کے بادل چھٹ سکیں گے۔ 14 اکتوبر کو گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا۔ 15 اکتوبر کو الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیجیے گا تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ 16 اکتوبر کو بحث و تکرار سے گریز کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کا بھلا ہو۔ رواں ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو وہ 12، 13، 14 اور 15 اکتوبر کے ہو سکتے ہیں، یعنی مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ برج سنبلہ برگو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ: آپ کے شمسی زائچہ میں آپ کے حاکم ستارے عطارد میں 3 ستارے آپ کے زائچہ کے خانہ مال میں موجود ہوں گے، جن میں حبوط یافتہ شمس اور شرف یافتہ زحل کے علاوہ زہرہ بھی شامل ہے۔ اس مالی لین دین کے امور خاص اہمیت اور آپ کی توجہ کے حامل رہیں گے، جبکہ مشتری آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے قانونی معاملات میں کامیابی کا حصول ممکن بنانے کے علاوہ بیرون ملک سفر کے خواہش مند افراد کی کوششوں میں بھی کامیابی کا عنصر نمایاں کر سکے گا۔ 12-13 اکتوبر کو عطارد نیپچون تسلیس کی وجہ سے آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں نکھر سکیں گے اور وسعت نظر حاصل ہونے کے علاوہ اپنے تخیلات میں حقیقت کا رنگ بھی بھر سکیں گے۔ 15، 16، 17 اکتوبر عطارد پروٹو تسلیس کی وجہ سے آپ کے حالات جو ہیں ملے جلے رہیں گے، بالخصوص محبت سے متعلقہ امور جو ہیں غیر معمولی توجہ کے مستحق رہیں گے۔ اس ماہ کی سب سے اہم نظر جو ہے وہ 12، 13، 14، 15 اکتوبر حبوط یافتہ شمس اور شرف یافتہ زحل کا کران ہوگا، جس سے آپ کی مالی حالت جو ہے اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتی ہے۔ اپنے حالات میں بہتری لانے کے لیے لوح شرف زحل، اپنے اسم اعظم، نوافل اور صدقات کی معلومات کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کیجیے گا، جبکہ صدقات کی ادائیگی یقینی بنانے کی کوشش آپ کی کامیابیوں کو منزل سے ہمکنار کر سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ: 10 اکتوبر کو بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہو سکیں گے۔ 11 اکتوبر کو کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ 13 اکتوبر کو آپ کے جو رشتہ دار ہیں آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ 14 اکتوبر کو آپ کے کریئر سے متعلقہ معاملات بہتر بن سکیں گے اور آپ کے مالی مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ 15 اکتوبر کو بحث و تکرار سے گریز کرنا ضروری ہوگا، ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ غالب رہے گا۔ 16 اکتوبر کو رشتہ داروں کے تعاون سے گھریلو مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا اور پریشانی میں کمی بھی آ سکے گی۔ رواں ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کا حامل دن جو وہ 12 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو وہ 13 اکتوبر کا ہو سکتا ہے۔